ساتھی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، بقیہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ بات تو آواز دور تک پہنچ جائے گی۔ آدمی طلب والی شکل بنا کے عمل کرنے کی نیت سے سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو موقع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قابل احترام بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ انسان کی روحانی ترقی کا مہینہ ہے، اور بنیادی طور پہ یہ تزکیے کا مہینہ ہے، یہ حصول تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو روزے کی فرضیت کی آیات اتاری ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو یہ جو تقوی ہے، یہ ایکسلنس جو ہے اللہ کی، یہ تقوی جو ہے نا، وہ ایمان کا ایکسلنس لیول ہے کہ اللہ کی محبت آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ یہ نافرمانی کسی بھی لائن سے ہو رہی ہو، ایمانیات کے اندر ہو، عبادات کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، معاشرت کے اندر ہو، اخلاقیات کے اندر ہو، وہ ہم کو روک دے۔ اس لیے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنے کا مہینہ ہے، کہ آدمی اپنی خواہشات کو برداشت کرتا ہے۔ پیاس لگ رہی ہے اور اللہ کی محبت میں حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا کھانا پینا حلال تھا، ٹھنڈا پانی پی سکتا تھا، حلال تھا، بیوی کے پاس جا سکتا تھا، حلال تھا، اور اپنی اب اس خواہش کو قابو کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ عبادت میں مطلوب ہے، اسی طرح یہ تقوی ایکسلنس معاملات کے اندر بھی مطلوب ہے۔ اپنے معاملات کے اندر بھی واضح چیز لے کر آنا، اور معاملات دین کا بہت ہی اہم باب ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ عبادات پورے دین کا 25% شعبہ ہے۔ 25% آف دا دین از عبادات، از یور ریچولس، از یور پرسنل لائف۔ 75% آف دا دین از یور ڈیلنگس، یور سوشل کنڈکٹ، اینڈ یور ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر۔ آپ کے معاملات، آپ کے معاشرتی رویے، آپ کی معاشرت اور آپ کے اخلاقیات۔ علماء نے لکھا ہے یہ تینوں چیزیں آپ کی عبادات کا پریزرویٹو ہے۔ عبادات پریزرو ہی نہیں رہتی اگر معاملات قابو میں نہ ہو۔
معاشرت قابو میں نہ ہو، صلہ رحمی قابو میں نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ اخلاق قابو میں نہ ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اعمال کی حفاظت کا ضامن ہے۔ مشکل باب ہے، آسان باب نہیں ہے دین کا۔ عبادات پہ تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، عبادات پہ تو اپریسیشن ملتی ہے، معاملات پہ اپریسیشن نہیں ملتی۔ معاملات، صلہ رحمی اور اخلاقیات کے باب میں یہاں پہ پتھر رکھنا پڑتا، آسان نہیں ہوتا، مشکل باب۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر عجیب معاملہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی محبت فطرت میں ڈالی ہوئی ہے، مزاج میں ڈالی ہوئی ہے، فطرت کے اندر ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کے مزاج میں ہی بخل ہے، اس کی طبیعت میں بخل ہے، اس کے مزاج میں بخل ہے، اس کے مزاج میں سیونگز ہیں، اس کے انٹیگرل فیچر ہے اس کے مزاج کے اندر کہ بچا کے رکھو، مال کو بچاؤ، مال سے محبت۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اور ایک چیز جڑی ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، اس امت میں لڑائیاں مال کی بنیاد پہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمن تم کو اس طرح چن چن کر کھائے گا جیسے لوگ دسترخوان سے کھانا چن چن کر کھاتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا کیا ہم مال کے اعتبار سے کمزور ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مال کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن کی بیماری آ جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہن موت کا خوف اور مال کی محبت، موت کا خوف اور مال کی محبت۔ حالانکہ اللہ تبارک ایک بنیادی کانسیپٹ یاد رکھیے، قرآن کریم کی آیت ہے، عجیب و غریب آیت۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں کو اور تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ ٹرانزیکشنل ڈیفائن کیا، ٹرانزیکشن ڈیفائن کیا۔ سیل جو تاجر ہے نا وہ جانتے ہیں نا، ایک کریڈٹ سیل ہوتی ہے نا، ایک ایڈوانس سیل ہوتی ہے۔ کریڈٹ سیل کے اندر تو اسپاٹ ڈیلیوری ہوتی ہے، ڈیفرڈ پیمنٹ ہوتی ہے، اور جو ایڈوانس سیل ہوتی ہے اس کے اندر 100% اسپاٹ پیمنٹ ہوتی ہے، ڈیلیوری ڈیفرڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ معاملہ میں نے ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے، اور ٹرانزیکشن کیا ہے کہ میں نے خرید لی ہے۔ کیا چیز خرید لی ہے؟ تمہاری جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ اور کیا چیز ملے گی تمہیں اس کے بدلے؟ جنت ملے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات کو واضح کر دیا کہ جب یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اچھا جب تمہارا نہیں ہے تو اب یہاں سے دوسرا کانسیپٹ نکل آیا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارا ورلڈ ویو اور نقطہ جو نگاہ کا زاویہ ہے، پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہوگا نا تو واضح نہیں ہوگی۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ مال کے اونر نہیں ہیں، کسٹوڈین ہیں۔ آپ کے مال میں لوگوں کا حق ہے، آپ کا تو ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ یو آر دا کسٹوڈین، بینیفیشریز آر ڈیفائنڈ۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مال کن تک پہنچانا ہے۔ اس کے اندر رشتہ داروں کا حصہ ہے، ماں باپ کا حصہ ہے، یتیم کا حصہ ہے، مسافر کا حصہ ہے، مقروض کا حصہ ہے، للسائل والمحروم سوال کرنے والے کا بھی حصہ ہے۔ جو کمائی میں آپ کے ساتھ تھے ان کا بھی حصہ ہے، جو کمانے میں آپ کے ساتھ نہیں تھے ان کا بھی حصہ ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دوبارہ عنایت کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اور پھر عجیب بات ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کا مال ہے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مانگتے ہیں تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دینے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی قرض مانگا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرض ڈیمانڈ لائبلٹی ہے نا، تو تم دے دو، مرنے سے پہلے اللہ ریمبرس کر دیں گے۔
جگہ کہتے ہیں نا حاجی جو ہے نا وہ فقیر نہیں ہوتا. اللہ اپنے کھاتے میں ٹی اے ڈی اے نہیں رکھتے, واپس لوٹا دیتے ہیں, اپنے کھاتے میں نہیں رکھتے. اللہ جل شانہ تو لوٹا دیتے ہیں, ملٹی پلائر افیکٹ کے ساتھ لوٹاتے ہیں. ہاں سودا بن دیکھے کا ہے, آدمی کو سودا جو ہے نا وہ بن دیکھے کا سودا ہوتا ہے, وہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا. اور یہاں پہ اب مال جب انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس ظاہر سی بات ہے یا تو اس نے کمایا ہوگا حلال طریقے سے تو اس کے پاس مال آئے گا, یا اس کے پاس وراثت سے مال آئے گا, یا اس کے پاس جو ہے کسی نے اس کو ہدیہ کیا ہوگا تو مال آئے گا, یا کسی نے اس کو قرض دیا ہوگا تو مال آئے گا. زندگی میں جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پہ کچھ ملکیت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ جو ملکیت ہے جس کو میں کہتا ہوں میں مالک ہوں اس مال کا, ظاہری طور پہ اصل مالک تو اللہ ہی ہے, لیکن ظاہری طور پہ جو میں اس کا مالک ہوں, ملکیت یاد رکھیے گا ڈیفائن ہوتی ہے کانسیکوینسز سے. کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں میں اس گھڑی کا مالک ہوں تو شریعت آپ سے ڈائگنوسٹک کوشچن کرے گی کہ نجیب صاحب یہ گھڑی گر گئی تو آپ کا نقصان ہوگا, آپ اس کو بیچ سکتے ہیں, آپ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں, انتقال ہو گیا تو آپ کی میراث میں ہے. اگر سب کا آنسر یس ہے تو آپ اس کے مالک ہیں. کسی ایک کا آنسر بھی یہ ہے نا کہ نہیں میں بیچ نہیں سکتا, میں مالک تو ہوں, تو شریعت یہ ہولڈ آن. یہ جو اونرشپ ہے نا یہ کوئی کنڈیشنل قسم کی اونرشپ ہے, یہ ایبسولوٹ اونرشپ نہیں ہے آپ کے پاس. میں مالک تو ہوں لیکن میری میراث میں نہیں آئے گی, سوری پھر یہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. تو اصول یاد رکھیے گا کہ اونرشپ ڈیفائن ہوتی ہے کانسیکوینسز سے, جو اس پہ آثار مرتب ہوتے ہیں ملکیت کے, اس سے ملکیت ڈیفائن ہوتی ہے. زندگی کے اندر جب آپ کے پاس مال ہے تو اب آپ کے پاس جو حکم اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر انفاق کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیوں؟ کیونکہ متقین, محسنین, مومنین تینوں کی جو علامت ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو ان کو مال عطا کیا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ قرآن کریم کا وہ موضوع ہے کہ قرآن بھرا ہوا ہے انفاق کی آیات سے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے, نتھنگ ٹو ڈو ود زکوٰۃ. زکوٰۃ تو اپنے وقت پہ ادا کی جاتی ہے. یہ تو سخاوت کا مہینہ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے, انفاق کا مہینہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں. اور انفاق کے اندر بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم انفاق کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عجیب فرمایا تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم پہ خرچ کیا جائے, تمہیں عطا کیا جائے. اور عجیب سیونگ ہے, فرمایا کہ بچ جانا. پورے قرآن کریم میں نا آپ کو سیونگز کی آیت نہیں ملے گی, کوئی سیونگز کا کانسیپٹ قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تبوک کے موقع کی آیات ہیں, آیات تبوک کے موقع کی ہیں, مفسرین نے اس کو عمومی حکم نہیں دیا ہے, لیکن جب کہا گیا کہ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو جواب العفو, جو بھی ضرورت سے زائد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کوئی یقیناً استحبابی حکم ہے, فرض کا حکم نہیں ہے, لیکن پیرامیٹر بیان کر دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, کیوں خرچ کرو؟ اس لیے تاکہ مال کی محبت نکلے, بخل نکلے. ورنہ مال کی محبت, لالچ, بخل تمہیں بہت سارے مال کے حقوق ادا نہیں کرنے دے گا. اس لیے فرمایا کہ بھائی صدقہ کرو, قرض حسنہ دو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو لوگوں کے ساتھ. اب یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے دوسرے کو زندگی کے اندر جو ملکیت منتقل کرتا ہے وہ گفٹ کے ذریعے کرتا ہے, ہبہ کے ذریعے کرتا ہے. یہ بھی ایک اہم باب ہے. ہمارے ساتھ کم قسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ معاملات کے باب کو سیکھتے ہی نہیں ہیں. And ignorance is no excuse, neither in this world nor in آخرت. جہالت عذر نہیں ہے کوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول تھا
کہ دکان پہ جا کے نا سوال کیا کرتے تھے لوگوں سے، اور اگر اسے نہیں ہے جواب آتا تھا تو دکان کو شٹ ڈاؤن کرتے تھے اور کہتے تھے جاؤ مسجد نبی میں پہلے حکم سیکھ کے آؤ، کاروبار کرنے کا طریقہ سیکھ کے آؤ، کیا کیسے جاتا ہے، حلال حرام کا پتہ ہوگا تو کاروبار کرو گے نا، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ معاملات کیا ہے۔ تو اب یہاں پر بنیادی طور پہ انسان کے پاس جو پیسہ آیا یہ دوسرے کو جو منتقل کرے گا، یا تو یہ کسی چیز کا عوض دے رہا ہوگا یا کسی چیز کا گفٹ دے رہا ہوگا۔ گفٹ اور سیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گفٹ اور سیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کسی بھی ایسٹ کی ملکیت جب منتقل کی جاتی ہے عوضاً تو یہ سیل ہے، اور جب منتقل کی جاتی ہے بغیر عوضاً تو یہ گفٹ ہوتی ہے۔ ٹرانسفر آف اونرشپ آف ایسٹ ود کمپنسیشن از سیل، وداؤٹ کمپنسیشن از گفٹ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کیا میں زندگی میں گفٹ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں اپنے مال کا مالک ہوں، زندگی میں کوئی میراث مجھ پہ لاگو نہیں ہوتی ہے، زندگی میں مال کے حقوق ادا کرنے ہیں، جس میں سب سے پہلا چیز ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کریں، حرام راستے سے نہ آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے سیکھ کے۔ اور اب اس کو گفٹ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں گفٹ۔ لیکن اگر وارثوں کو گفٹ کروں گا، یعنی اولاد میں اگر گفٹ کریں گے، تو پھر گفٹ کے اکراس دا بورڈ بیٹا بیٹی کو برابر ہونا چاہیے، بیٹے بیٹی کو برابر ہونا چاہیے، یہی حکم ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی نے وہ نہیں کیا اور آگے پیچھے کر دیا، یعنی جو وراثت والے احکام تھے کہ بیٹے کو 2 حصے دے دیے، بیٹی کو 1 حصہ دے دیا، گفٹ کر دیا، گفٹ ہو جائے گا، گفٹ پھر بھی منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ آدمی کسی بیٹے کو اس کی ایکسٹرا آرڈنری سروسز کی وجہ سے، مثال کے طور پہ 3 بھائی تھے، 2 بھائی باہر چلے گئے، ایک بھائی جو ہے وہ یہاں رہ گیا، اس نے والدین کی خدمت میں وہ والدین کے ساتھ ہی رہا، باقی لوگ ملک سے باہر چلے گئے۔ اب اگر والد اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی خدمت کے عوض میں، اور وہ اس کو کوئی زیادہ گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، والد کے مال پر زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے نا کہ بھائی میراث دے دیں، بھائی کس بات کی میراث دے دیں؟ میراث تو شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں کون سی میراث ہے؟ زندگی میں تو کوئی میراث ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جب دیا جائے گا، ہاں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ گفٹ صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا، آپ کو قبضہ اور تصرف دینا ہوتا ہے، ٹرانسفر آف پوزیشن اور تصرف دینا اس کو، تاکہ وہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ گفٹ ہمارے ہاں مثال کے طور پہ عام طور پہ جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ شیئرز تھے تو سی ڈی سی میں رجسٹرڈ ہو گئے، ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہو گئے، سی ڈی سی اکاؤنٹ میں آ گئے، آپ کے بعد جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گیا، گھر جو ہے وہ اس کے نام ہو گیا۔ اب یہاں پر جب یہ ہو گئے تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ بھائی اس کو مالک بنا دیا ہے، قبضہ اور تصرف کا اختیار ہے۔ اس کی ایک اور بھی لٹمس ٹیسٹ ہے، وہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کو بیچنے کا اختیار ہو، جس کو آپ نے گفٹ کیا وہ آگے بیچ سکے، تو آپ نے مالک بنا دیا، اختیار دے دیا اس کو۔ اس میں سب سے بڑی کم قسمتی یہ ہے ہماری کہ ہمارے ہاں کئی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ اس پہ کسی کو گواہ نہیں بنایا جاتا اور تحریر میں نہیں لایا جاتا۔ بیگم کو کہہ دیا کہ یہ گھر تو تمہارے نام ہے، اچھا اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی لکھت پڑھت میں نہیں ہے، چاہے کئی مرتبہ کہہ دیا ہو، تو بھائی یہ تو مکان نام نہیں ہوا اس کو، نہ یہ ہبہ ہوا، نہ یہ ہبہ تام ہوا، نہ یہ گفٹ ہوا۔ پھر بات دوسری غلطی یہ ہوتی ہے ایک اور کہ آپ نے کر دیا، گواہ بھی کر دیے، تحریری طور پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، جب سکسیشن سرٹیفکیٹ نکلے گا تو وہ بالکل کسی اور کے نام ہے۔ تیسری غلطی ایک اور بلنڈر ہے جو فیملی بزنسز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بے نامی کی جائیدادیں ہوتی ہیں۔ یہ تو میں نے ٹیکس بچانے کے لیے کیا تھا،
بہو کے نام جو کیا تھا ہے وہ بزنس کا پارٹ, ہے وہ بزنس کا حصہ, ہے وہ بزنس کی پلاٹ. اب کہہ دیا کہ نہیں وہ تو اس کے نام ہی نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے وہ 4 بھائی تھے, ایک بھائی جو ہے وہ مثال کے طور پہ کاروبار میں تھے زیادہ, اور وہ ان اکثر چیزیں ان کے نام ہیں, مثال کے طور پہ ان کے نام کی ہوئی تھی. دوسرا بھائی جو ہے وہ کوئی حکومت میں تھے یا کوئی فوج میں تھے, انہوں نے اپنے نام نہیں رکھی چیزیں, اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے نام رکھی ہوئی تھی, سب ان کے نام, لیکن تھی کس کی؟ کاروبار کا حصہ تھی, وہ بزنس وینچر کے حصہ, نام ان کے. اب مسئلہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ شروع ہوتا ہے ایڈورس سینیریو. اب ان بھائی کا انتقال ہو گیا, اب بیوہ اور بچے کھڑے ہو جائیں گے کہ سب ابا کی چیزیں ہیں اور چچاؤں نے قبضہ کر لیا ہے, حالانکہ ابا کی تو تھی بھی نہیں, وہ تو بزنس کی تھی. لیکن یہ بات کہیں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے, کہیں تحریر میں ہی نہیں ہے. اب یہ اسے کہتے ہیں گناہ بلذت, سن وداؤٹ ٹیسٹ. کیونکہ پھر آپس میں چچا بھتیجے تایا میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ماروں میں کھلی نہیں ہوتی, کلیئرٹی نہیں ہوتی. اور یہ یاد رکھیے گا, معاملات کے باب کے 2 اصول یاد رکھیے گا, بہت بنیادی اصول ہیں. انفیکٹ لا آف کانٹریکٹ کے فاؤنڈیشنل پلرز ہیں یہ ہمارے. اللہ تو 2 طرح کے معاملات ہیں, ایک اللہ جل شانہ سے معاملہ ہے, ایک بندوں سے معاملہ ہے. جو میرا اللہ جل شانہ سے تعلق ہے وہاں سارا مدار نیتوں پر ہے. نماز نیت, روزہ نیت, زکوٰۃ نیت, اس لیے کسی ریسیویبل کو آپ زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتے. احرام کے کپڑے پہن لیے, جب تک نیت نہیں کی کوئی پابندی شروع نہیں ہوگی, نیت سب نیتوں پر ہے. لیکن جہاں بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے وہاں نیت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. وہاں بنیاد آپ کے الفاظ ہیں, آپ کی تحریر ہے, آپ کا ایکشن ہے, آپ کے اشارات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, کوئی نہیں جانتا نا بھائی. میں آپ کے دل کو تھوڑی پڑھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, یہ دل میں مخول سی, مذاق سی, کڈنگ تھی, یو واز کڈنگ اور یو واز سیریس. آئی ڈونٹ نو. میں تو آپ کے الفاظ پہ اعتبار کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ نیتیں نہیں تھیں. ہاں میں نے کہہ تو دیا تھا لیکن میری نیت نہیں تھی, سوری. یہ نہیں ہے نا بھائی. میں کسی سے بات کروں, ان سے کہوں کہ بھائی میں نے آپ کی جو ہے نا وہ گاڑی خریدنی ہے, اور وہ سودا کر لے کہ ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ 5 ملین میں ہمارا سودا ہو گیا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, گاڑی مجھے پسند آ گئی. اب کوئی اور ساتھی اس کے پاس آیا, انہوں نے کہا بھائی مجھ سے 5.5 لے لو. انہوں نے کہا نہیں یار میری مفتی صاحب سے بات ہو گئی ہے, میں نے سودا کر لیا. اور دوسرے دن مفتی صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ حضرت وہ کہاں ڈلیور کروں, پیسے کہاں دیں گے. میں کہوں یار وہ تو آئی واز کڈنگ مین, یو بیکم سیریس. وہ تو ماحول سے جوکنگ. وہ حدیث کہتی ہے نو کڈنگ نو جوکنگ. میری تو نیت ہی نہیں تھی, سوری سوری سوری, ہولڈ آن. یہاں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. معاملات اور معاشرت کے باب میں نیت کا اعتبار نہیں ہے. حکم لگے گا الفاظ پہ. نہیں میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا, میں تو غصے میں تھا. ارے بھائی نہیں کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے معاملہ کیا ہے تو واضح کرو, اور اس کو پھر دوسرا حکم اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحریر. لکھو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے, اپنی وصیتوں میں لکھتے تھے تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب, live like a brothers deal like a strangers. بھائیوں کی طرح رہو, معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. چیزوں کو لکھت پڑھت میں لاؤ. یہ ہمارا وہ غلطی بلینڈر ہے جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. معاملات اور معاشرت کے بعد میں جو ڈیزاسٹر کریٹ ہوتے ہیں نا وہ کمیونیکیشن گیپس ہیں. کمیونیکیشن. اور انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جو سوشل فیبرک ہے نا اس کے اندر باپ اور بیٹی کی کمیونیکیشن میں تو بہت ہی گیپ ہے.
یعنی بات پوری ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا ہمارا عمومی مزاج بھی یہی بن گیا ہے, پوری بات نہیں کرتے. اچھا آدھی بات کرتے ہیں, سامنے والا اپنے مطلب کی آدھی بات ہی سمجھتا ہے اور سوچتا, مطلب سوچنے کا تو ہے ہی نہیں نا, زیرو سوچتا ہے, 200% ریئیکشن دیتا ہے. وہ بھائی یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا, نہیں میں تو یہی مطلب سمجھا تھا. ارے بھائی کیوں سمجھے تھے؟ کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے, بات کو واضح کرتے ہی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں, ایک اتنی بڑی چھتری ہے, اللہ معاف کرے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی, جب میں کسی آربیٹریشن میں بیٹھتا ہوں مسئلے میں, اس چھتری کا نام ہے انویسٹمنٹ. اچھا اس کے اندر قرض بھی ہے, پارٹنرشپ بھی ہے, سیل بھی ہے, سب کچھ اس کے اندر ہے. کیا کیا ہے میں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اچھا نقصان ہونے لگا, بھائی میرے پیسے واپس کرو. تو بھائی یہ کیا دیا تھا؟ قرض دیا تھا تم نے؟ نہیں انویسٹمنٹ کی تھی. تو بھائی انویسٹمنٹ کیا چیز تھی؟ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, پروفٹ فکس ہے, تو یہ تو سود ہے. بھئی کیا ہے معاملہ لکھو نا. اچھا اس کو کسی کو دکھانے کا رواج ہی نہیں, کوئی رواج نہیں. پیپر انویسٹمنٹ کا بنا ہوا ہے. وہ میں پچھلے دنوں ایک ساتھی سے بات کر, انویسٹمنٹ کا پیپر تھا, کسی نے مجھ سے دبئی سے بھیجا, انویسٹمنٹ پیپر, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ پیپر, کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور میرے پاس کیونکہ یہ انویسٹمنٹ کا پیسہ ہے تو لوگوں کا پیسہ ہے, تو اس کے اندر تو میرے پاس زکات ہی نہیں ہوگی. میں نے کہا بھائی مجھے ڈاکومنٹ بھیجو, کیونکہ انویسٹمنٹ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے نا, میں کہتا ہوں ڈاکومنٹ دکھاؤ. انویسٹمنٹ تو اتنی مخمسہ ہے کہ کوئی اس کا, کیونکہ جہالت ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا پیپر پڑھا تو وہ بائنگ اینڈ سیل کا پیپر تھا. میں نے کہا بھائی یہ تو انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں, یہ تو بائر اور سیلر کا کانٹریکٹ ہے. آپ نے اس کو فلیٹ بیچے ہوئے ہیں, پورٹ فولیو بیچا ہوا ہے, آپ نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں, شرکت تو ہے ہی نہیں ہے, اور یہ شرکت پارٹنرشپ تو نہیں ہے. کہتے میں تو یہی سمجھتا ہوں. میں نے کہا آپ کے سمجھنے سے تھوڑی ہوتا ہے, پیپر کیا بولتا ہے, آپ کی نیت سمجھ کا تعلق پیپر کیا کہہ رہا ہے, لکھا کیا ہے آپ نے. Ignorance is no excuse, neither in this world nor in آخرت. یہ وہ گناہ جاریہ ہے جو ہمارے کاروباری حلقوں میں عام ہے. سب سے زیادہ بے برکتی اور حرام یہاں سے داخل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ملکیتوں میں فساد آتا ہے, کسی اور کے قبضے میں ہوتا ہے, تصرف کسی اور کا ہوتا ہے, ملکیت کسی اور کی ہوتی ہے, قانونی ملکیت کسی اور کی ہوتی ہے, شرعی ملکیت کسی اور کی ہوتی ہے. آدھا وقت تو کئی سال تو اسی ٹریسیبلٹی آڈٹ میں گزر جاتے ہیں کہ اونرشپ کس کی تھی. کیوں؟ کیونکہ معاملے کو واضح نہیں کیا. تو بھائی معاملے کو واضح کرو, لکھو. اب آپ اگر اپنی اولاد کو دے رہے ہو تو واضح کرو. مثال کے طور پہ آپ نے, ابھی میرے پاس ایک سوال آیا, ابھی پچھلی نشست میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہنے لگے کہ انہیں 2 بیٹوں کو جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کے لیے دیا تھا ایک ساتھی نے, دونوں بیٹوں کو. ایک بچے کا کاروبار چل گیا, ایک بچے کا نہیں چل سکا, والد کا انتقال ہو گیا. تو اب دوسرا بھائی جس کا نہیں چلا تھا وہ دوسرے بھائی کے اندر کہتا ہے تمہارے کاروبار میں میرا حصہ ہے. وہ کہتا ہے نہیں ابا نے تو مجھے انویسٹمنٹ بھی دے دیا تھا. اب یہ پتہ نہیں کہ بھائی اب شریعت تو سوال کرے گی نا, یہ بتاؤ آپ نے گفٹ کیا تھا, قرض دیا تھا, یا بیٹے کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی. اگر بیٹے کو گفٹ کر دیا تھا تو آپ کی ملکیت سے نکل گیا, کوئی میراث نہیں ہے کسی. اگر آپ نے قرض دیا ہے یا پارٹنرشپ کی ہے تو میراث ہے, وراثت ہے. اس بات کو لکھت میں ہی نہیں ہے. تو گفٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو مالک بنائیں گے. نامالک کو گفٹ کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, پھر آپ اس کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے آپ اگر اس کو گفٹ کریں. پھر اسی طریقے سے ہبا کے بعد جو دوسرا باب ہے امپورٹنٹ, زندگی میں جو کر سکتے ہیں مال کے حوالے سے, وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انسان کے ذمے مال کے حقوق ہیں, کیا مطلب, کسی کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں, کسی کے پیسے دینے ہیں, کسی کا قرض دینا ہے, کسی کی کوئی ڈیٹ لائبلٹی ہے جو اس پہ کھڑی ہوئی ہے. تو اب یہاں پر فرمایا تمہارا کسی سے لین دین ہو, تمہارے پاس کسی کی امانتیں ہوں, تم نے کسی کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہو,